دنیا میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں قومی اردو کونسل کی گرانٹ ان ایڈ اسکیم کے تعلق سے۔ قومی اردو کونسل ملک بھر میں اردو زبان و ادب کی ترویج و ارشاد کا سب سے بڑا سرکاری ادارہ ہے جو کہ وزارت تعلیم کے تحت کام کر رہا ہے۔ قومی اردو کونسل مختلف تعلیمی اداروں اور سرکاری و غیر سرکاری تنظیموں کو مالی مدد فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اردو زبان کے فروغ کے لیے کام کر سکیں۔ ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں واقع عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ عربی میں گزشتہ دنوں قومی اردو کونسل کے مالی تعاون سے حافظ میر شجاع الدین حسین قادری حیات و خدمات کے موضوع پر ایک قومی سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں عربی زبان و ادب سے جڑی کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اور اس سیمینار کو مالیہ فراہم کیا تھا، اس کو اسپانسر کیا تھا نیشنل کونسل آف پروموشن آف اردو لینگویج نے، اور میں ڈاکٹر عقیل احمد صاحب کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس اہم اور بامقصد سیمینار کے لیے اپنا دست تعاون دراز کیا، اور مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے جو بھی پروگرام آنے والے ہوں گے، سیمینارز وغیرہ ہوں گے، اس میں اپنے اس علمی تعاون کو ہمارے ساتھ ہمیشہ دراز کرتے رہیں گے۔ اور اس سیمینار کے اندر خاص بات یہ تھی کہ ہندوستان بھر کے مختلف جامعات کے اسکالرس نے اپنے مقالے پیش کیے تھے، اور اس سے بیشتر بھی سائنس کالج سیف آباد نے 5 سیمینار کیے جس میں 3 انٹرنیشنل اور 2 نیشنل تھے، اور تمام کے تمام کو UGC نے اسپانسر کیا تھا۔ NCPL کا سیمینار تھا، عقیل احمد صاحب سے میری بات ہوئی۔ عقیل احمد صاحب بہت ہی علم دوست شخصیت ہے، وہ میں بھی ان کو جو ہے نا سلام کرتا ہوں، ان کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں عقیل احمد صاحب کا کہ انہوں نے فوری مجھ سے کہا کہ آپ پرپوزل بھیجیے کہ ہم ان کو ضرور جو ہے نا سینکشن کریں گے۔ اور NCPL کا خاص بات یہ ہے کہ وہ اردو کا ٹائٹل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے نا عربی اور فارسی کو اس میں شامل کیا، اور عربی زبان کی پذیرائی بھی کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے نا۔ میں عقیل صاحب سے امید رکھتا ہوں کہ امید کرتا ہوں اور ان سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس سلسلے کو مستقبل میں بھی جاری رکھیں گے تاکہ عربوں سے ہمارے تعلقات ایسی استوار ہوتے رہیں۔ جب یقینی بات ہے وہ اسکالرس یہاں پہ آئیں گے اور ہم وہاں پر جائیں گے تو یہ 2 طرفہ تعلقات، اور یہی اسکالر جو یہاں سے نکلیں گے، یونیورسٹی سے نکلیں گے، یہی آگے جا کے بڑے عہدوں پہ جائیں گے، یہی تعلقات کو مضبوط بنانے کے اندر اہم کردار ادا کریں گے۔ آئیے پروگرام اردو دنیا میں اب بات کرتے ہیں قومی اردو کونسل کے کمپیوٹر سینٹر کی۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان وزارت تعلیم کے تحت کام کرنے والا ایک خود مختار ادارہ ہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے اردو زبان کی ترقی کے لیے اردو زبان کو کمپیوٹر کی جدید تعلیم کے ساتھ جوڑنے کا جو اہم کام انجام دیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ قومی اردو کونسل کی اس کوشش سے طلباء کمپیوٹر کی جدید تعلیم اردو زبان میں حاصل کر رہے ہیں اور ان میں نئی امید پیدا ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی یہ کمپیوٹر کورس معاشی اعتبار سے کمزور طلباء کو روزگار فراہم کرانے کا بڑا ذریعہ بن رہا ہے۔ شہر علی گڑھ کو تالا نگری کے ساتھ علم و ادب کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ شہر علی گڑھ میں تعلیم کے بہت سے ادارے ہیں، لیکن ان اداروں میں البرکات ایجوکیشنل سوسائٹی کو خاص مقام حاصل ہے۔ یہاں پر اردو تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے اشتراک سے کئی سال قبل کمپیوٹر کی تعلیم سے ہم آہنگ کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، جہاں طلباء کمپیوٹر کا 1 سالہ ڈپلومہ کورس، ڈپلومہ ان کمپیوٹر اپلیکیشنز، بزنس اکاؤنٹنگ اینڈ ملٹی لنگول DTP یعنی کعبہ MDTP اردو زبان میں کر رہے ہیں اور کمپیوٹر کی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو مرکزی حکومت کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں NCPL کے قیام، اور NCPL کے قیام کے بعد جو اردو کی خدمت اس پلیٹ فارم سے انجام دی جا رہی ہے اور اردو کی ترقی کے لیے جو اقدامات NCPL کے ذریعے اٹھائے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہم بے حد ممنون ہیں کہ پورے ہندوستان میں اردو کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے NCPL قابل تحسین کارنامے انجام دے رہا ہے۔ جہاں تک البرکات کا سوال ہے، البرکات خانقاہ برکاتیہ مانیرا شریف کی سرپرستی میں چلنے والا ادارہ ہے، جس میں یہ ایک ریزیڈینشیل انسٹیٹیوشن ہے۔ یہاں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے الگ الگ رہائشی سہولتیں ہم مہیا کراتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ کعبہ کا کورس ہے NCPL کا، یہ البرکات کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی یہ بے حد مفید ثابت ہو رہا ہے ان طلباء کے لیے جو وسائل کی کمی کی وجہ سے اپنی پڑھائی کو آگے نہ بڑھا سکے۔ تو یہ جو کعبہ کا کورس ہے، اس کا جو سلیبس ہے، اس کا جو پورا جو اسٹرکچر ہے، وہ اتنا مفید ہے کہ 1 سال کے اندر
طالب علم ایک اچھا روزگار پانے کے حوالے سے وہ کافی مضبوط ہو جاتے ہیں ٹیکنالوجیکلی اور اکیڈمیکلی. تو ہم کو اس کورس کو لانے کے بعد بڑے اچھے تجربات حاصل ہوئے اور الحمدللہ البرکات میں یہ کورس جو ہے وہ بہت ہی کامیابی کی راہوں پر گامزن ہے. قومی اردو کونسل کے اس کمپیوٹر سینٹر میں طلبہ کو اردو زبان اور کمپیوٹر کا بیسک سکھانے کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی پی، پلاننگ، ڈیزائننگ، پروگرامنگ، اکاؤنٹنگ اور ہارڈ ویئر کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے. اساتذہ کے مطابق قومی اردو کونسل کے اس کمپیوٹر کورس کو سلیس اردو زبان میں تیار کیا گیا ہے. ساتھ ہی طلبہ کو پریکٹیکل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے تاکہ یہ طلبہ عملی میدان میں دوسری زبان کے طلبہ سے کسی بھی معاملے میں کمزور نہ رہیں. آج کل کمپیوٹر کی امپورٹنس بہت زیادہ ہو گئی ہے، خاص طور سے کووڈ کے بعد سے امپورٹنس بہت بڑھ گئی ہے. جہاں پہ بھی آپ جائیں گے وہاں پہ ورک فرام ہوم یا پھر کمپیوٹر یا اسمارٹ فونس ان سب کی ریکوائرمنٹ بہت بڑھ گئی ہے. تو یہاں پہ جتنے بھی ہمیں بچوں کو جتنی بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز سکھاتے ہیں، اسمارٹ فونس ہیں، کمپیوٹرس ہیں، جتنے بھی سافٹ ویئرز ہیں جو کرنٹلی یوز ہو رہے ہیں، جس میں آن لائن کانفرنسنگ، آن لائن کلاسز سکھانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم ان کو ٹرین کراتے ہیں. خاص طور سے کووڈ کے بعد سے ایڈمیشنس کے بڑھ گئے ہیں کیونکہ بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ وہی ساری چیزیں سیکھیں. NCPL اس میں کافی ہیلپ کرتا ہے اور جتنی بھی پرووائڈ کرتا ہے، جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ NCPL ہی پرووائڈ کرتا ہے. کچھ کورس ہے، بچوں کو سلیبس ہے، بکس ہیں، یہ ساری چیزیں وہ بچوں کو پرووائڈ کرتا ہے. اور یہ کورس کافی کم بجٹ میں ہی کروا دیتے ہیں جس سے زیادہ تر بچے اسے افورڈ کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے بچوں کو اردو ذریعہ تعلیم سے ہم آہنگ کر کے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے کمپیوٹر سینٹر سے تعلیم دی ہے، ان کے سامنے آج ایک روشن مستقبل ہے. ملک میں کووڈ-19 وبا اور لاک ڈاؤن کے بعد کمپیوٹر کی طرف ان طلباء کا رجحان بڑھا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے NCPL کے ذریعے چلائے جا رہے اس کمپیوٹر سینٹر میں داخلہ لیا ہے اور اس کورس سے فیض یاب ہو رہے ہیں. اس کمپیوٹر سینٹر سے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اس کورس کے متعلق کچھ اس انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. میں کعبہ کمپیوٹر کا کورس کر رہی ہوں اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اور آج کل تو کمپیوٹرز کے ویسے بھی پڑھنے کے لیے ایجوکیشن میں، جابس لائن میں کمپیوٹرز ان سب کی بہت ضرورت پڑتی ہے، لائک بینکنگ وغیرہ میں. اور میں بھی اس کو یوز کر کے بینکنگ میں جانا چاہوں گی، اس لیے کہ یہ میرا ایم ہے اور اس کے لیے ہی میں کعبہ کر رہی ہوں تاکہ میں کچھ سیکھ جاؤں کمپیوٹر کو کیسے یوز کرتے ہیں. اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں. یہ NCPL بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز اگر ہم کچھ ایجوکیشنس وغیرہ کے لیے اور انٹرنیٹ مینلی یوز کیسے ہم کر سکتے ہیں، پریزنٹیشن وغیرہ، یہ سب ہمیں کمپیوٹر کے ہی تھرو اور یہاں پر یہ سب سکھایا جاتا ہے ہم کو جو ضرورت ہوتی ہے آگے. میرا کمپیوٹر لینے کا ایم یہ تھا کہ یہاں سے میرے بڑے بھائی سسٹرس وغیرہ سب نے کیا ہے اور اس میں سب سے جو مین چیز ہے میرے فیلڈ کے حساب سے ٹیلی ہے، کیونکہ میرا BCom چل رہا ہے اور ٹیلی مجھے اس میں کافی ضرورت ہے. اور آگے جا کے مجھے بینک مینیجر کی پوسٹ اٹینڈ کرنی ہے جس میں کہ جب انٹریز مجھے آئیں گی تبھی تو میں کسٹمرز کو سیٹسفائی کر پاؤں گا اور جو بھی بینک کی انٹری وغیرہ آئیں اس کے لیے. تو یہ کورس بہت ہی ہیلپ فل ہے ہمارے لیے. اس کمپیوٹر سینٹر سے اب تک کئی سو طلباء فارغ ہو کر خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور ملک کی معاشی ترقی میں ایک نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان یعنی اردو کا آگے بڑھتا کارواں. NCPL کی سرگرمیاں صرف ہندوستان تک ہی محدود نہیں رہی. NCPL نے اپریل 2019 میں ابوظہبی بین الاقوامی کتاب میلے میں شاندار شرکت کی.
UAE के सदर मोहम्मद जायद अल नहान और हिंदुस्तानी सफीर नवदीप सिंह सूरी ने किताब मेले का इफ्तिताह किया। NCPUL के किताबों के स्टॉल में उर्दू किताबों के शायकीन खींचे चले आए। किताब मेले में महजरी शुरा की महफिल, शेर व सुखन, शाम अफसाना और मुख्तलिफ जबानों के संगम पर सिंपोजियम का एहतमाम किया गया। उर्दू जबान के सफीर की हैसियत से काउंसिल की तारीख में पहली बार NCPUL ने मुल्क के बाहर अदबी और सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया। उर्दू है जहां, NCPUL है वहां। जी हां, NCPUL उर्दू जबान का माजी, हाल और मुस्तकबिल। मीर की जिंदगी रंजो गम से इबारत है। मीर एक ऐसे अहद में पैदा हुए जो सियासी, समाजी, मुल्की और माशी एतबार से सख्त इंतशार और अफरा तफरी का दौर था। सल्तनत मुगलिया का शिराजा बिखर चुका था। पूरा मुल्क लूट मार का शिकार था। मीर का सबसे बड़ा मजमून शायरी इनका गम है। मुझको शायर न कहो मीर के साहब, मैंने दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया। मीर का असल नाम मीर मोहम्मद तकी था, लेकिन उर्दू शायरी में आप मीर तकी मीर के नाम से मशहूर हुए। मीर की पैदाइश 28 मई 1723 को आगरा में हुई। मीर के वालिद का नाम मोहम्मद अली था, लेकिन अली मुत्तकी के नाम से मशहूर थे। मीर ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद के दोस्त सैयद अमानुल्लाह से हासिल की, मगर जब मीर अभी 9 बरस के ही थे तो इनके उस्ताद चल बसे। उस्ताद के इंतकाल के बाद मीर के वालिद ने खुद मीर की तालीम और तरबियत शुरू की और अपने खालू सिराजुद्दीन आरजू के यहाँ क़याम पजीर हुए, मगर यहाँ भी मीर को सुकून हासिल न हो सका। हर तरफ तंग दस्ती व मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद बिलाखिर मीर गोशे आफियत की तलाश में लखनऊ रवाना हो गए और सफर की सख्त सऊबतों के बाद लखनऊ पहुंचे। वहां जब मीर ने ये अशार पढ़े तो इनकी शायरी की धूम मच गई। क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के। जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। लखनऊ में नवाब आसिफउद्दौला ने 300 रुपए माहवार वजीफा मुकर्रर कर दिया और मीर आराम से जिंदगी बसर करने लगे, लेकिन किसी बात पर नाराज होकर दरबार से अलग हो गए। आखिरी 3 सालों में जवान बेटी और बीवी के इंतकाल ने सदमात में और इजाफा कर दिया। आखिर अकीम सुखन का ये हरमा नसीब शहंशाह 87 साल की उम्र में 20 सितंबर 1810 को लखनऊ की आगोश में हमेशा के लिए सो गया। मीर ने सोज के साथ जो नगमा छेड़ा है उसकी मिसाल दुनियाए अदब में नहीं मिलती है। मीर की शायरी में आगरा का हुस्न, दिल्ली की सख्ती और अवध की नजाकत खास शक्ल में ढलकर हमारे सामने आती है। वो अपने जमाने के एक मुनफरिद शायर थे। गालिब जैसा शायर जो आसानी से किसी की अजमत को कबूल नहीं करता था, उसने भी लिखा कि रेख्ता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। मीर कारवाने सुखन के मीर हैं। अगर दुनिया की तमाम ज़बानों के शोरा की फहरिस्त तैयार की जाए जिनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा, तो मीर का नाम इस फहरिस्त में जरूर दाखिल होगा। मीर के कलम की जौहर सिर्फ उर्दू शायरी में ही नहीं बल्कि फारसी में भी नुमाया है। गजलों के साथ मसनवी में भी मीर का खास अंदाज नजर आता है। मीर ने शायरी के साथ नसर निगारी में भी अपने हुनर के जौहर दिखाए हैं। फैज़े मीर, जिक्र मीर, निकात शौरा, कुल्लियात फारसी
اور کلیات میر کا مطالعہ کرنے سے میر کی عظمت کے نئے راز نمایاں ہوتے ہیں۔ بلا شبہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے اور میر اسی غزل کی سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ میر کے انتقال کو 210 برس کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن میر آج بھی کاروان سخن کے میر بنے ہوئے ہیں۔ دلی کے نہ تھے کوچے اوراق مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ کتابوں کے مطالعے سے انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور اس کی سوچ کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے کتاب ہمیشہ سے انسان کی ایک اچھی دوست رہی ہے۔ کتاب کے مطالعے سے قاری اپنی معلومات میں بیش قیمتی اضافہ کر سکتا ہے۔ قومی اردو کونسل کتابوں کے اشاعت میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ قارئین تک اس کی رسائی کو ممکن بنایا جا سکے۔ گرو نانک حیات اور خدمات، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب اختر الواسع صاحب، محمد حبیب صاحب اور مفتی محمد مشتاق تجاروی صاحب نے مل کر کے یہ لکھی ہے، اور یہ دراصل ان کے چند منتخب تحریریں اور نظموں پہ مشتمل ہے۔ تو آپ جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ گرو نانک دیو جی ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں جنہیں بعض لوگ مرد کامل بھی کہتے ہیں، مرد مومن بھی کہتے ہیں، اور صحیح معنوں میں جو گرو نانک دیو جی تھے یہ ایک بہت بڑے صوفی سینٹ تھے، لیکن سب سے بڑی خوبی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے پورے ہندوستان کا سفر کیا، اور پورے ہندوستان میں کے سفر کے دوران مختلف مذاہب کے جو ماہرین تھے ان سے انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے تمام صوفیاء کرام سے ملاقات کی، اور تمام صوفیوں کے اور تمام مذاہب کے نچوڑ کو انہوں نے گرو گرنتھ صاحب میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ بابا گرو نانک کی جو کتاب ہے اس میں بابا فرید شکر گنج کے بے شمار کوٹیشنز موجود ہیں، اور میرا تو خیال یہ ہے کہ بابا فرید گنج شکر کے کوٹیشنز کو اگر نکال دیا جائے تو گرو نانک دیو جی کی کتاب ادھوری رہ جائے گی۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو گرو نانک دیو جی یہ ہندوستان کی جو ایک ملی جلی تہذیب ہے، کمپوزٹ کلچر ہم جسے کہتے ہیں، اس کے بالکل یہ ایک نمونے تھے، اور ایک اس کا اور ہندوستان کی تمام مذاہب کا ریفلیکشن، اس کا عکس جو ہے ان کی کتاب کے اندر موجود ہے، اور انہوں نے اپنے کتاب کے اور اپنے پیغام میں ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہندوستان میں جتنے مذاہب کے لوگ ہیں اور جتنے مذاہب ہیں اور ان مذاہب میں جتنی اچھی باتیں کی گئی ہیں ان تمام باتوں کو سبھی لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے، سبھی لوگوں کو ماننا چاہیے، اور ہندوستان کے اندر گنگا جمنی تہذیب کو آگے بڑھانا چاہیے، اور ایک بھائی چارہ، محبت، امن ہندوستان کے اندر قائم کرنا چاہیے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسی چیز کو مرکز میں رکھ کر کے انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے۔ اور میں یہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو دور ہے، آج کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں، اس دور میں گرو نانک دیو کے جو خدمات ہیں، ان کے جو ادبی خدمات ہیں، اس کو ہمیں خاص طور پہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ایسے بزرگ، ایسی شخصیتیں اس دنیا کے اندر کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں، تو یہ کتاب گرو نانک حیات و خدمات یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں اختر الواسع، محمد حبیب اور مفتی محمد مشتاق تجاروی، ان تینوں کا تعلق اسلامیات سے ہے، اسلامک اسٹڈیز سے ہے۔ یہ تینوں اپنے آپ میں بے حد قابل انسان ہیں، اور انہوں نے گرو نانک حیات و خدمات میں جو پیش کیا ہے وہ بہت ہی کارآمد ایک نچوڑ پیش کیا ہے، اور مجھے امید ہے
کہ اس کتاب کو کافی سراہا جائے گا، کافی پڑھا جائے گا پورے ہندوستان کے اندر. اور ابھی 30 نومبر کو ان کا یوم پیدائش بھی تھا، اور اس یوم پیدائش کے موقع پہ یہ کتاب شائع ہوئی ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہندوستان کے اندر ایک امن، بھائی چارہ، محبت اور اخوت کا ماحول پیدا ہوگا، اور اس کتاب کی بہت مقبولیت ہوگی. اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا، مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر اردو دنیا میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آئیے بات کرتے ہیں فلم اور اردو کی. فلم اور اردو کا تعلق فلم کی ابتدا سے ہی ہے، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں پائیداری آئی ہے. کئی مشہور و مقبول موسیقاروں نے اردو نغموں کو اپنی دھنوں سے سجا کر ہندوستانی فلموں کو بے حد معیاری اور مقبول گیت دیے ہیں، جو آج بھی موسیقی کے شائقین کی پہلی پسند بنے ہوئے ہیں. آئیے سنتے ہیں شکیل ودایونی کا لکھا ہوا، نوشاد کی موسیقی سے سجا ہوا اور دلیپ کمار اور نمی پر فلمایا گیا فلم اڑن کھٹولا کا یہ سدا بہار نغمہ، اور لطف اندوز ہوتے ہیں.